بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1109 ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، جس شخص نے ہدایت پائی، فإنما يهتدي، تو یقیناً وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسه، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، ومن، اور جو کوئی، ضل، گمراہ ہو گیا، فإنما يضل، تو یقیناً وہ گمراہ ہوتا ہی، علیہا، اپنے نفس پر ہی، ولا تزر، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ، وما كنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں، حتی، یہاں تک کہ نبعث، ہم بھیجتے ہیں، رسولا، کوئی رسول۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے چلتا ہے۔ دوسری بات، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے۔ تیسری بات، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چوتھی بات، ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیجتے۔ بزرگان محترم، جو شخص اس دنیا میں سیدھے راستے پر چلے، حق کو اختیار کرے اور باطل کو چھوڑ دے، بھلائی اختیار کر دے اور برائی کو چھوڑ دے، شریعت کی اتباع کرے اور نبوی ہدایات پر اپنی زندگی بسر کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ سب کچھ کرنا خود اس کے لیے فائدہ مند ہے، خود اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے عمل میں گمراہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شریعت کی خلاف ورزی کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرے، اور دنیا کی اس زندگی میں باطل کو اختیار کرے اور حق کو چھوڑ دے، برائی کو اپنا لے اور بھلائی سے منہ موڑ لے، تو اس شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا۔ اسی لیے قادر مطلق رب الجلال نے اپنا منصفانہ قانون اس آیت میں بیان کیا ہے کہ نیک عمل کا ثواب نیک عمل کرنے والے ہی کو ملے گا، اور برے عمل کی سزا برا کام کرنے والے ہی کو ہوگی۔ یہ بات سورۃ النمل کی آیت نمبر 92 میں یوں بیان کیا گیا، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ جو راہ ہدایت پر آ جائے تو کہہ دیجئے کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، اور فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو راہ راست پر آ جائے گا تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے آئے گا۔ قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ اٹھائے جانے کے سلسلے میں ایک اصول یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی نفس کسی بھی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی گنہگار انسان کسی دوسرے گنہگار انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو دوسروں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ تم گناہ کر لو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ
تو میرے کہنے پر یہ گناہ تم کر لو، تمہاری اس گناہ کا بوجھ مجھ پر رہے گا، اگر تیرے اس گناہ پر عذاب ہوگا تو وہ عذاب میں بھگتوں گا۔ یہ باتیں صرف کہنے کی باتیں ہیں، جھوٹی تسلی کی باتیں ہیں، وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب یا سزا بھگتنے کے لیے قیامت کے دن تیار نہیں ہوگا، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منظوری دی جائے گی کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دے دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ اس نے لوگوں سے یوں کہا تھا کہ تم لوگ محمد کا انکار کر دو اور مجھ پر اس جرم کا بوجھ رہے گا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو کسی بھی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، اگر قیامت میں عذاب ہوگا بھی تو ہمارے باپ دادا ہی کو ہوگا، ہم کو نہیں ہوگا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 25 میں اس بات کی تاکید ملتی ہے، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہیں کیا گا، اور تمہارے اعمال کی بعض کچھ ہم سے نہیں کی جائے گی۔ سورہ نام کی آیت نمبر 164 میں بھی یہ بات بتائی گئی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 38 میں بھی یہی مضمون موجود ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔